اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. دعائے سرکار امام زمانہ سب مل کے بلند آواز. الہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد محمد أولي الأمر الذين فرست علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. بلند يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا علي اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. کھڑے ہو جائے. یا مولانا یا صاحب الزمان الغاث الغاث أدركني أدركني الساعة 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 الأجل الأجل الأجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. صلوات. محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. بلند ترین صلوات. اذان واجب الاحترام مسلسل گفتگو ہو رہی ہے کہ خالق کائنات عظمت مولا مصطفیٰ کو سمجھا رہا ہے کہ مسلمانوں تمہارا نبی اتنا باعظمت ہے کہ ہے نبی مسلمانوں کا مگر توریت و انجیل میں اس کے فضائل نظر آ رہے ہیں.
اور آپ نے سنا کہ ہم نے انجیل سے، نیو ٹیسٹمنٹ سے، جون 16 یوحنا 16 سے آیات پڑھی کہ حضرت عیسیٰ نے جون 16 چیپٹر کا نام جون نمبر 16 آیت 7 سے 12، حضرت عیسیٰ نے کہا اٹ از بیٹر فار یو دیٹ آئی گو اوے دیٹ دی ہیلپ ارائیو، تم سب کے لیے بہتر ہے اے عیسائیوں، تمہارے لیے خیر ہے کہ میں عیسیٰ چلا جاؤں، کیوں؟ تاکہ مشکل کشا آ جائے۔ اور مشکل کشا کی صفات آپ نے سنی، حضرت عیسیٰ نے کہا he will convince the world, he will not speak on his own authority، وہ عالمین کے لیے، آپ نے سنا قرآن میں بھی آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور آپ نے سنا کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، قرآن میں بھی آیت ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ آج اور نام بھی بتایا، نام ہے فارقلیط، اگر فارقلیط کو ہیبرو سے عربی میں ترجمہ کریں تو احمد بنتا ہے۔ اب آج تورات سے آپ کی خدمت میں رسول پاک کا ذکر سنانا چاہتا ہوں۔ انجیل کو کہتے ہیں نیو ٹیسٹمنٹ، تورات کو کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ۔ اب تورات میں چیپٹر کا نام ہے ڈیوٹرونومی، آپ جا کے بائبل میں چیک کر سکتے ہیں، آج بھی آیت موجود ہے۔ ڈیوٹرونومی چیپٹر کا نام ہے، چیپٹر کا نمبر ہے 18، آیت کا نمبر ہے 18۔ ڈیوٹرونومی 18، اللہ موسیٰ پر وحی نازل کر رہا ہے۔ موسیٰ I will send them a prophet from among their own nation like you۔ اب انجیل آپ مختلف انجیلیں اٹھائیں گے، اب انجیلوں میں، قرآن میں ایسا نہیں ہے، آپ پاکستان کا قرآن اٹھائیں، ایران کا قرآن اٹھائیں، سعودی کا قرآن اٹھائیں، اسلام کا کمال یہ ہے کہ ہر قرآن آپ کو ایک جیسا ملتا ہے۔ آپ اس سال کا قرآن اٹھائیں، 100 سال پرانا قرآن اٹھائیں، 500 سال پرانا قرآن اٹھائیں، ویسا ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن انجیل، میرے پاس 10 انجیلیں ہیں، ان ہر انجیل میں سیم آیت کو میں جب چیک کرتا ہوں تو ایک آیت سے 10 انجیلوں میں الگ انداز سے آئی ہے، تحریف ہے۔ اب اس کو آپ جا کے دیکھیے گا، ڈیوٹرونومی 18 ورس نمبر 18، I will send them a prophet like you۔ موسیٰ ایک نبی آئے گا جو تیری طرح ہوگا، جو تیرے مثل ہوگا۔ اب یہاں پہ چونکہ کہا کہ بعد میں آئے گا، عیسائیوں نے کہا موسیٰ کے بعد عیسیٰ آیا، تو وہ نبی کون ہے؟ عیسیٰ۔ ہم مسلمان کہتے نہیں، وہ نبی جو ڈیوٹرونومی 18 میں جس کا ذکر آیا ہے، جو مثل موسیٰ ہے، وہ ہمارے نبی ہیں۔ اب مناظرہ کرتے ہیں، تم اپنی دلیل دو، ہم اپنی دلیل دیتے ہیں۔ اب ہماری دلیل سنو بھائی، حضرت عیسیٰ کیا موسیٰ کے مثل ہیں یا ہمارے نبی موسیٰ کے مثل؟ دلیل دیتے ہیں، حضرت عیسیٰ نے کبھی شادی نہیں کی، حضرت موسیٰ نے شادی کی، ہمارے نبی نے شادی کی۔ اب غیر شادی شدہ کے مسئلے نہیں ہو سکتا۔ اور آگے بڑھیے، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں اپنی شریعت نہیں لایا، ڈونٹ تھنک دیٹ آئی ہیو کم ٹو ڈو اوے ود دی لاز آف موسیز، یہ نہ سمجھو کہ میں اپنی شریعت لایا ہوں، بلکہ میں موسیٰ کی شریعت پر باقی ہوں۔ انجیل کے مطابق حضرت عیسیٰ کہتے ہیں مگر حضرت موسیٰ بھی صاحب شریعت ہیں، ہمارے نبی بھی صاحب شریعت ہیں۔ اب وہ نبی جو شریعت نہیں لایا، جو صاحب شریعت نہیں ہے، وہ اس نبی کے برابر، اس نبی کے مثل کیسے ہو سکتا ہے جو صاحب شریعت ہے؟ حضرت عیسیٰ کی دنیا میں کہیں قبر نہیں، حضرت موسیٰ کی بھی قبر ہے، ہمارے نبی کا بھی روزہ اور قبر ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، حضرت عیسیٰ نے اسلامی گورنمنٹ قائم کرنے کی بڑی کوشش کی، مگر حضرت عیسیٰ نے اسلامی گورنمنٹ قائم نہیں کی، حضرت موسیٰ نے بھی اسلامی گورنمنٹ قائم کی، ہمارے نبی نے بھی اسلامی گورنمنٹ قائم کی۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کے ظلم کی وجہ سے ہجرت کی، ہمارے نبی نے بھی مکے کے مشرکوں کے ظلم کی وجہ سے ہجرت کی۔ اور آگے بڑھتے ہیں، حضرت موسیٰ کو اللہ نے ایک بیٹی دی، ہمارے نبی کو بھی اللہ نے ایک بیٹی دی۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے ایک چچا زاد بھائی دیا جس کا نام ہارون ہے، ہمارے نبی کو بھی اللہ نے ایک چچا زاد بھائی دیا جس کا نام علی ہے۔ وہاں پر حضرت موسیٰ نے اپنی بیٹی کا نکاح اپنے چچا زاد بھائی ہارون سے کرایا، یہاں پر بھی ہمارے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کا نکاح اپنے چچا زاد بھائی علی سے کرایا۔ اب اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں؟ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، تیری مجھ سے نسبت وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے ہے۔ اور آگے بڑھیے،
دیے. اب ہارون کی شادی ہوئی, حضرت ہارون کی حضرت موسیٰ کی بیٹی سے, مولا علی کی شادی ہوئی رسول کی بیٹی بی بی زہرا سلام اللہ علیہا سے. وہاں اللہ نے ہارون کو 3 بیٹے دیے. یہاں بی بی زہرا سے اللہ نے مولا علی کو 3 بیٹے دیے. وہاں ہارون کے بیٹوں کا نام شبر, شبیر, مشبر ہے. اگر عبرانی زبان سے شبر کو ترجمہ کریں تو حسن بنتا ہے, شبیر کو ترجمہ کریں تو حسین بنتا ہے, مشبر کو ترجمہ کریں تو محسن بنتا ہے. اب کون ہے, اب کون شبیہ ہے؟ حضرت موسیٰ کے عیسیٰ شبیہ ہیں یا ہمارے نبی شبیہ ہیں؟ اب دیکھیے گا وہاں پر اللہ کے حکم سے ہارون اخلفنی قومی, حضرت موسیٰ جب کوہ طور پہ جا رہے تھے نا تو حضرت موسیٰ نے ہارون کو اپنا خلیفہ بنایا. ہارون اخلفنی قومی, ہارون جب تک میں نہیں ہوں تو میری قوم میں خلیفہ ہے. لیکن اکثریت نے نہیں مانا اور سامری کو مانا. یہاں بھی غدیر میں رسول خدا نے سارے مسلمانوں کو کہا میرے بعد خلیفہ علی ہے, لیکن اکثریت نے پہلا خلیفہ نہیں مانا اور سقیفہ والے کو مانا. اور آگے بڑھتے ہیں, وہاں اللہ نے حضرت موسیٰ کو 12 جانشین دیے, یہاں اللہ نے ہمارے نبی کو 12 جانشین دیے. وہاں حضرت موسیٰ کا پہلا جانشین ان کے چچازاد بھائی ہارون ہیں, یہاں رسول خدا کے پہلے جانشین ان کے چچازاد بھائی میرے مولا علی ہیں. وہاں حضرت موسیٰ کے آخری جانشین حضرت عیسیٰ ہیں جو آج بھی زندہ ہے, غیب کے پردے میں ہے. اور یہاں رسول خدا کے آخری جانشین امام زمانہ ہے, آج بھی زندہ ہے, غیب کے پردے میں ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجم. کے شاعر کہتا ہے درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے, درود زندہ ہے اپنا سلام زندہ ہے, خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے. تمہارے پاس تو مردہ بھی اب نہیں ہے کوئی, ہمیں ہے فخر ہمارا امام زندہ. یہ دیکھیے یہ اسلام کی عظمت ہے, یہ نبی کی عظمت ہے کہ نبی کا ذکر آج بھی توریت میں. کیا آپ سمجھتے ہیں عیسائی خوش ہیں جو ان کے پادری ہیں, جو ان کے پریسٹ ہیں, جو ان کے سمجھیے پوپ وغیرہ ہیں جو گمراہ ہو چکے ہیں, کیا وہ خوش ہیں کہ مسلمانوں کے نبی کا ذکر ہے وہ مٹاتے جاتے ہیں, وہ تحریف کرتے جاتے ہیں ترجمے کے بہانے؟ لیکن اللہ نے کہا یجدونہ, ہمیشہ نبی کا ذکر باقی رہے گا. مٹانے والا مٹ جائے گا مگر نبی کا ذکر باقی رہے گا. اور یہ بہترین نعمت ہے, یہ تحفہ ہے اللہ کی طرف سے ہم مسلمانوں پہ کہ ہم اسلام کی تبلیغ کر سکتے ہیں. افسوس افسوس صد افسوس, ہم لوگ اسلام کی تبلیغ نہیں کرتے. جتنا عیسائی اپنے دین کی تبلیغ کرتے ہیں ہم لوگ بالکل -0 میں ہیں. ہم اپنے دین کی تبلیغ نہیں کرتے, ہم اپنے مذہب کی بھی تبلیغ نہیں کرتے. حالانکہ وہابی بہت زیادہ تبلیغ کرتے ہیں. کئی واقعات میں صرف 1-2 واقعات کی طرف اشارہ کروں کہ وہابیوں نے کئی سال لگا کر عیسائیوں کو, انگریزوں کو, کینیڈینز کو, امریکنز کو مسلمان بنایا. ہم نے نہیں بنایا, وہابیوں نے محنت کی. ان کو ایک کتاب مذہب شیعہ کی مل گئی, انہوں نے کہہ دیا اشہد ان علی ولی اللہ. دیکھیں کیونکہ مذہب حقہ مذہب اہل بیت ہے, مذہب حقہ مذہب مولا علی ہے, جہاں خلیفہ بلا فصل مولا علی ہیں. اب جب انسان جو حق کی تلاش میں نکلے بغیر تعصب کے, تعصب بڑی خطرناک بیماری ہے. پاکستان میں تعصب بہت زیادہ ہے, وہاں ویسٹرن کنٹریز میں تعصب نہیں ہے. اب وہاں بھی کوشش کرتے ہیں ان انگریزوں کو, امریکنز کو مسلمان بناتے ہیں. ایک واقعی کی طرف اشارہ کرتا ہوں. امریکہ کا ایک جوان تھا, امریکن تھا, وہابیوں نے 4 سال لگائے اسے مسلمان کیا. بڑی محنت ہوتی ہے, بڑا خرچہ ہوتا ہے, 4 سال مسلمان اس کو بنانے میں انہوں نے محنت کی, بڑی محنت کی. لیکن آخر میں جب وہ مسلمان ہو گیا نا تو وہابیوں نے اسے کہا دیکھو تم مسلمان ہو گئے ہو لیکن مسلمانوں میں ایک خطرناک فرقہ ہے, اس سے بچے رہنا, اس کا نام ہے شیعہ. یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں اور ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کا قرآن 40 پاروں والا ہے.
اچھا، ایک مولانا صاحب بیچارے بتا رہے تھے، میں امریکہ میں سفر پہ گیا تھا مجالس کے لیے، تو جہاز میں میرے ساتھ ایک بیٹھا تھا جو کہ تھا امریکن لیکن کنورٹڈ تھا، یعنی مسلمان ہو چکا تھا لیکن وہابی تھا. کہتے ہیں گپ شپ ہوئی، باتیں ہوئیں، اچانک باتوں میں میں نے کہا کہ میں آئی ایم شیعہ. اس نے کہا اس نے ایک مرتبہ سر سے پاؤں تک، پاؤں سے سر تک مجھے دیکھا، ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کہ اس نے کوئی جن دیکھ لیا. ایسا اسے بتایا گیا کہ بھائی شیعوں سے بچے رہو. اور اس کی وجہ جانتے ہیں کیوں کہتے ہیں شیعوں سے دور رہو؟ کیونکہ انہیں معلوم ہے شیعہ کے پاس آؤ گے 2 دلیلیں دے گا، تمہیں بھی شیعہ بنا دے گا. کیونکہ ہمارے پاس دلیل ہے. ہم مسلسل یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم جب کہہ رہے رسول ہم جیسے بشر نہیں، کتنی ہم نے دلیلیں دی، قرآن سے دی، عقل سے دی، حدیث سے دی، روایت سے دی، تاریخ سے دی. ہمارے ہر عمل کی ہمارے پاس دلیل ہوتی ہے. ہم بغیر دلیل کوئی عمل کرتے ہی نہیں. اہل بیت نے ہمیشہ ہمیں ہر عمل کی دلیل سکھائی. اب یہ کہتا ہے کہ مجھے کہا گیا کہ اب دیکھیے کتنی محنت کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کچھ نہیں کرتے. حالانکہ ہمارے پاس ہر چیز ہے. ہمارے پاس مولا علی ہے، ہمارے پاس مولا حسین جیسا سرمایہ ہے کہ مجلس حسین میں ہندو بھی آتا ہے، عیسائی بھی آتا ہے، سنی بھی آتا ہے، وہابی بھی آتا ہے، سب آتے ہیں. اتنا عظیم سرمایہ. لیکن ہم نے کیا کیا؟ کچھ نہیں کیا. وہابیوں نے اتنی محنت کی. ایک مرتبہ میں کینیڈا میں تھا، میں نے کہا بھائی مجھے کنورٹڈ جتنے بھی مسلمان ہوئے ہیں شیعہ مجھے دکھاؤ کتنے ہیں. تو 3 4 5 سے زیادہ نہیں ملے. انہوں نے کہا اگر آپ کو زیادہ کنورٹڈ چاہیے جو کینیڈین اصلی ہے اور مسلمان ہوئے ہیں، وہ آپ وہابیوں کی مسجد میں جائیے، ہر ہفتے 7 8 9 نئے وہابی مسلمان ہوتے ہیں، نئے کینیڈین مسلمان ہوتے ہیں لیکن وہابی ہوتے ہیں. وہ بڑی محنت کر رہے ہیں لیکن ہم کوئی محنت نہیں کر رہے. لیکن اب یہ کہتا ہے، اس کا واقعہ بڑا کمال کا ہے. کہتا ہے کہ مجھے کہا کہ شیعوں کا قرآن 40 پاروں کا ہے. کہتا ہے میں نے غور نہیں کیا، میں مسلمان ہو چکا تھا. لیکن ایک مرتبہ اسٹیشن پہ کہیں بیٹھا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، میرے ساتھ ایک اور دوسرا مسلمان وہ بھی قرآن پڑھ رہا تھا. بات چیت ہوئی، پتہ چلا وہ شیعہ ہے. تو میں نے کہا کیا میں کین آئی سی یور قرآن، میں تمہارا قرآن دیکھ سکتا ہوں؟ کہا دکھاؤ. دیکھو بھائی کوئی بات نہیں. کہا میں نے قرآن دیکھا، شیعہ سنی کا قرآن تو سیم ہے، جیسا قرآن سنی کا ویسا قرآن شیعہ کا. یہ دھوکہ بازی کبھی کبھار، پہلے آج کل تو یہ بات کم ہو گئی ہے، کہتے تھے کہ علم کے نیچے سے نہ گزرو نکاح ٹوٹ جائے گا. ہاں جی، نہ جانے کتنے بیچاروں کے نکاح ٹوٹ گئے. اس طرح کی بیکار باتیں کرتے ہیں جس کی کوئی عقلی بات نہیں ہے. اب اس نے جب دونوں قرآن دیکھے تو دیکھا بھائی یہ تو سنی قرآن بھی وہی، شیعہ قرآن بھی وہی، اور شیعہ قرآن بھی ایران سے چھپا ہوا ہے. شیعہ سنی قرآن ہے ہی نہیں، مسلمانوں کا ایک ہی قرآن ہے. اب یہ سازش تھی، دھوکہ تھا، خیانت تھی. آ گیا اپنے استاد کے پاس. اس نے کہا استاد صاحب یہ دیکھیے آپ نے تو کہا تھا شیعوں کا قرآن 40 پاروں والا ہے، یہ تو ان کا قرآن بالکل ہمارے قرآن ایک قرآن ہے. تو استاد کو غصہ آیا. غصے میں آ کر کہا میں نے منع نہیں کیا تھا شیعوں سے نہیں ملنا. اس نے کہا میں کوئی آپ کو نوکر ہوں، میں کوئی آپ کو غلام ہوں؟ جب میں نے اپنا مذہب کرسچینٹی عیسائیت کو چھوڑا اور آپ کی طرف آیا، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں اندھا بن جاؤں. جو آپ کہیں اسے میں اندھا بن کے مانوں. میں اپنی اللہ نے میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا اللہ نے عقل دی ہے، کیوں؟ زنگ لگانے کے لیے نہیں دی، سوچنے سمجھنے کے لیے دی. سوچو، 1 گھنٹہ سوچنا 70 سال کی عبادت سے بہتر. اب یہی جو مسلمان ہوا کرسچن امریکن جو تھا وہابی بنا، یہ ایک شیعہ کتاب مذہب کی کتاب دیکھتا ہے اور پڑھ کے شیعہ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ عیسائیت کیوں اسلام کی طرف آ رہی ہے؟ عیسائی کیوں مسلمان ہونا چاہ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اسپریچولیٹی نہیں ہے، معنویت ختم ہو چکی ہے. ہمارے ہاں ماشاءاللہ معنویت ہے. یہ جو ابھی آپ مجلس میں بیٹھے ہیں نا، یہ معنویت ہے، یہ اسپریچولیٹی ہے، یہ سکون ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اسلام کرے دنیا اور آخرت. ہم انسان، اللہ نے ہمیں ایسا بنایا ہے کہ دنیا بھی چاہیے، دنیا کی ضروریات بھی پوری کرنی ہے، اور معنویت اور اسپریچولیٹی کی بھی ضرورت ہے. وہ لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ انگریز خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ مالدار ممالک ہیں، خودکشی کا ریشو سب سے زیادہ وہاں پاکستان میں ہونا چاہیے نا. یہاں کھانا بھی نہیں، یہاں بجلی بھی نہیں، یہاں پانی بھی نہیں، یہاں کچھ بھی نہیں. یہاں خودکشی ہونی چاہیے. یہاں والا خودکشی نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ یہاں والا روتا ہے، امام حسین کی مجلس میں آتا ہے، سارا سکون مل جاتا ہے، سارا ٹینشن ختم ہو جاتا ہے. لیکن وہاں والا جب اس کی زندگی میں کوئی ٹینشن آتا ہے اسے راستہ کوئی نظر نہیں آتا. دوائی کھاتا ہے پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتا، پھر خودکشی کر لیتا ہے. ایک جوان کا واقعہ ہے، یونیورسٹی کا اسکاٹلینڈ کا جوان تھا، خودکشی کرنے والا تھا. اس کا مسلمان دوست، شیعہ دوست سے کہتا ہے کہ جناب تم خودکشی کیوں کرنا چاہتے ہو؟ کہتا ہے بھائی ٹینشن اور تکلیف، کیونکہ وہاں کی جو دنیا ہے وہاں پہ دنیا کی ہر لذت ہے. دنیا کا بڑا گھر مل جائے گا، بڑی گاڑی مل جائے گی، لگژری لائف مل جائے گی، لیکن یہ صرف دنیا ایک حصہ ہے انسان کا. انسان کے 2 حصے ہیں، دنیا کی لذت ایک چیز اور حقیقی لذت اسپریچولیٹی ہے، معنویت ہے. یہی جیسے میں نے کہا مجالس، یہی اللہ کے ساتھ کنیکٹیوٹی، اہل بیت کے ساتھ کنیکٹیوٹی، رسول کے ساتھ کنیکٹیوٹی. یہ مسلمان کی طاقت ہے. میں نے کیا کہا؟ دشمن نے کہا مسلمان کو نبی سے ڈسکنیکٹ کر دو، مسلمان کمزور ہو جائے گا. یہی نبی کے ساتھ رابطہ اور کنیکٹیوٹی، یہ اسلام کی طاقت ہے کہ بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے انسان سکون
سکون حاصل کرتا ہے ان کے در پہ آ کر. لیکن وہاں والے کیونکہ دنیا میں مست ہیں, ان کے پاس یہ آپشن ظاہراً نظر نہیں آتا, خودکشی کر لیتے ہیں. کہا میں ٹینشن میں, اسٹریس میں, دوائی کھا کے تھک گیا, میں دنیا سے تھک چکا ہوں, دنیا کی ہر لذت لے چکا ہوں. لیکن کیونکہ دنیا کی جو لذتیں ان کی لمٹ ہے, دنیا کے مزے سے مزیدار کھانے اس کی ایک لمٹ ہے, نکاح کی لذت اس کی ایک لمٹ ہے. وہ لمٹ تک جب آپ پہنچ گئے اس کے بعد پھر کوئی کچھ ہے ہی نہیں, مزہ ہے ہی نہیں. تو اس لیے کہا کہ جو اسپریچولیٹی ہے, جو معنوی لذتیں ہیں وہ انلمیٹڈ ہیں. کربلا 10,000 مرتبہ جاؤ گے اور زیادہ مزہ آئے گا. ہاں جی, مشہد مولا رضا 1,00,000 مرتبہ جاؤ گے اور زیادہ مزہ. یہ اسپریچولیٹی لذتیں ہیں. حج پہ جاؤ گے اور زیادہ مزہ آئے گا, عمرے پہ جاؤ اور زیادہ مزہ آئے گا. یہ اسپریچولیٹی جو معنوی لذتیں, دنیاوی لذتیں لمیٹڈ ہے, ایک حد ہے, اس کے بعد پھر کوئی مزہ نہیں. کہا اب میں دنیا سے تنگ آ گیا, خودکشی کرنا چاہتا ہوں. اب اس مسلمان نے, شیعہ نے سے کہا کہ دیکھو خودکشی کرنا ہے لیکن پہلے ایک تمہیں پریکٹس, ایک ایکسرسائز دیتا ہوں, اس پہ عمل کرو. اس نے اسے نماز سکھائی. کہا اس پہ 1 ہفتہ عمل کرو, پھر اگر چاہو تو خودکشی کر لینا. اس نے 1 ہفتہ عمل کرنے کے بعد کہا جتنا سکون نماز میں ملا دوائیوں میں نہیں ملا. اور ہم مسلمان تنگ آ گئے ہیں کہ 17 رکعت اللہ نے واجب کیوں کی. جی مسلمان کہتے ہیں اتنی نمازیں, فجر کی نماز اللہ تھوڑی 10 بجے رکھ دیتا, صبح سویرے نماز کیوں رکھی ہے. صلوات پڑھیے بآواز بلند محمد وعلی محمد. تو یہ اسپریچولیٹی کی وجہ سے آتے ہیں اور جلدی ان کو ہدایت مل جاتی ہے کیونکہ ان میں تعصب نہیں. لیکن ہم کبھی ان کو تبلیغ کر کے اپنی طرف لاتے نہیں, بیچارے خود محنت کر کے آتے ہیں. اچھا وہابی, میں نے کہا کتنی تبلیغ کرتے ہیں. میں اپنا واقعہ ایک مرتبہ ابھی پچھلے یا 2 سال پہلے کا واقعہ ہے, میں جا رہا تھا کہیں تبلیغ کے لیے, تو راستے میں ایئرپورٹ پہ, شاید قطر ایئرپورٹ تھا یا کون سا ایئرپورٹ تھا, وہاں پہ میں نماز کے لیے گیا, نماز کا ٹائم تھا. تو جب میں نماز کے لیے مسجد میں گیا تو وہاں پہ تبلیغی جماعت کا ایک بھائی تھا. اس کو معلوم نہیں تھا کہ میں شیعہ ہوں یا شیعہ مولانا ہوں, تو اس نے میرے ساتھ گپ شپ کرنا شروع کر دی. اس نے دیکھا بھائی ایئرپورٹ پہ نماز پڑھنے آنے والا آدمی اچھا ہوگا, ایئرپورٹ پہ 2 گھنٹے کی ٹائم پہ کون نماز پڑھنے جاتا ہے, لوگ تو دوڑتے ہوئے جاتے ہیں کہ دوسری فلائٹ پہ پہنچیں. کہا یہ آدمی ہوگا جو ہماری پکڑ میں آ جائے گا. شروع ہو گیا میرے ساتھ بات کرنے. اب میں نے اس سے پوچھا بھائی تم ہو کون, تم مولوی ہو. کہا میں مولوی نہیں ہوں. ڈاکٹر, کہا ہمارا ایک گروپ ہے, ہم ڈاکٹر ہیں, ہم انجینئر ہیں اور ہم پروفیسرز ہیں, پڑھے لکھے کراچی کے لوگ تھے. کہا اتنے پڑھے لکھے لوگ تم تبلیغ کرنے کیوں جا رہے ہو, کیا تم مولانا ہو. کہا مولانا نہیں ہے لیکن ہم نے عہد کیا ہوا ہے کہ ہم سال کے 6 مہینے 2-3 سال میں 1 مرتبہ جاتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں دین کی. اب ہم شیعہ کیا سمجھتے ہیں, تبلیغ صرف مولانا صاحب کا کام ہے. ہاں جی, اور وہ بھی مولانا صاحب تھوڑی سخت تبلیغ کر لے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں. مولوی صاحب کو ہم سے کیا دشمنی تھی جو ہم پہ ہی اٹیک کیا. ہاں جی بھائی, امر بالمعروف ہر ایک پر واجب ہے. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ وامرت بالمعروف. مولا حسین یہی ہمیں سکھا رہے ہیں, امر بالمعروف سب پر واجب ہے. امر بالمعروف ایک انسان کو خطرے سے, نقصان سے بچانے کا نام ہے. امر بالمعروف صرف مولوی کا کام نہیں. اب یہ دیکھیے یہ تبلیغ والے, جماعت والے, یہ وہابی کتنی تبلیغ کرتے ہیں. ہم مذہب حق خود کو کہتے ہیں مگر اس کی تبلیغ نہیں کرتے. اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہمارے اپنے جوان غلط کاموں میں چلے جاتے ہیں, ہم انہیں ہدایت کی کوشش نہیں کرتے. اب میں نے پچھلی مجلس میں بھی یہ کہا تھا کہ ایک آدمی فخر سے کہہ رہا تھا, مولانا صاحب ماشاءاللہ آج کل پاکستان کے میڈیا پہ اچھے خاصے شیعہ چھائے ہوئے ہیں. میں نے کہا کیا مطلب. کہا یہ جتنے ایکٹر ایکٹریسز ان میں اچھے خاصے شیعہ ہیں. میں نے کہا کم وقت تمہیں شرم آنی چاہیے کہ شیعہ ہوتے ہوئے مولا علی والا خود کو کہتے ہوئے اور آ کے ٹی وی پہ ایکٹنگ کرے, یہ غلط کام ہے. مولا علی کے ماننے والے ایسا کام نہیں کرتے, بی بی زہرا کے ماننے والے ایسی بے حیائی کا کام نہیں کرتے. تو بہر کے آج ہمارا عالم یہ ہو چکا ہے کہ ہم اپنوں کو بھی کھو رہے ہیں. آج ہمارے جوان یا عقائد کے حملوں کا شکار ہو جائیں یا پھر اخلاقی بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں. اسی لیے ہم نے کہا کہ ہم کوشش کریں کم سے کم ان 10 دنوں میں 1 2 3 4 اخلاقی بیماریوں کو پہچان لیں, ان کا علاج دیکھ لیں اور پھر اس پہ کوشش کریں کہ اپنا علاج کریں. صرف سن کے دوسرے کان سے نکالنے کا کیا فائدہ, عمل کرنا. اسی لیے میں نے آپ کو کہا تھا القادر المقتدر القوی القائم پہ عمل کرو, لیکن اس میں بھی آپ لوگوں نے سستی دکھائی, آپ لوگ عمل میں کمزور پڑ گئے, نقصان آپ اپنا کر رہے ہیں. اور میں نے کہا امام زمانہ سے اگر قریب ہونا ہے, امام زمانہ سے قریب ہونے کے لیے اپنے مومن بھائیوں کی مدد کرنا واجب ہے, واجب ہے. امام صادق کا زمانہ ہے, امام فرماتے ہیں, صلوات پڑھی بآواز بلند, مولا فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ رسول کو تکلیف دیتے ہیں, رسول کی توہین کرتے ہیں اور ہماری بھی توہین کرتے ہیں, ہمیں بھی تکلیف دیتے ہیں. اب ایک مومن کھڑا ہوا, اس نے کہا قبلہ جی آپ امام ہیں, آپ کی بات تو صحیح ہوگی لیکن ہم تو رسول کے زمانے میں ہے ہی نہیں,
ہم نے تو رسول کو تکلیف نہیں دی ہوگی۔ امام فرماتے ہیں ان لوگوں میں سے جس نے رسول کو بھی تکلیف دی، رسول کی بھی توہین کی، مجھے بھی تکلیف دی، میری بھی توہین کی، ایک تم ہو۔ اب آدمی پریشان، مولا ہاتھ جوڑ کے کہا ہوگا کہ آقا میں نے کیا توہین کی؟ میں آپ کا عاشق، میں آپ کا چاہنے والا، میں آپ کا غلام، میں آپ کا نوکر، کیسے آپ کی توہین کروں گا؟ مولا نے فرمایا یاد ہے جب تم حج پہ جا رہے تھے، اب پرانے زمانے کا حج تھا، وہ جہازوں کا تو تھا نہیں، گاڑیوں کا تو تھا نہیں۔ پرانے زمانے میں جو مالدار لوگ ہوتے تھے وہ گھوڑوں پہ یا اونٹوں پہ جاتے تھے، جو غریب تھے وہ پیدل جاتے تھے۔ امام نے کہا کہ ایک غریب مومن بندہ خدا تمہارے ساتھ تھا، تو اونٹ پہ یا گھوڑے پر تھا، جب وہ تھک کر بیچارہ تجھے کہتا ہے کہ مجھے ذرا مدد کر کہ تھوڑی دیر میں تمہارے اونٹ پہ بیٹھوں، تو نے اس کی مدد نہیں کہ تو مدد کر سکتا تھا، اسے ساتھ بٹھا سکتا تھا، تھوڑی دیر تو پیدل چل سکتا تھا، لیکن تو نے اسے اگنور کیا۔ بالکل جیسے آپ اپنے پارچنار کے مومن بھائیوں کی مدد کر سکتے ہیں صرف دن میں آدھا گھنٹہ ٹائم دے کے القادر المقتدر القوی القائم پڑھ کر، مگر آپ اگنور کر رہے ہیں۔ آپ کریں ہمارا کیا جائے، ان کے بچے مر رہے ہیں ہم تو سکون میں ہیں، ان کی عورتوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ان کے جوان مارے جا رہے ہیں، ہمیں کیا جائے، ہم تو بیٹھے ہوئے سکون میں، ہم کیوں اپنے آپ کو محنت میں ڈالیں اور آدھا گھنٹہ ٹائم نکال کے القادر المقتدر القوی القائم پڑھیں۔ یعنی آپ عمل سے اپنے مولا پہ ظلم کر رہے ہیں، مولا کی توہین کر رہے ہیں اور مولا کا دل دکھا رہے ہیں۔ اور پھر دوسری حدیث سنیے، ساتھ میں سرکار فرماتے ہیں، امام کہتے ہیں لوگوں اگر تم نے کسی مومن بھائی کی مدد کی، اب یہ مدد مالی مدد ہو سکتی ہے، یہ مدد جیسے یہ ذکر میں نے آپ کو دیا ظالموں کے تختے کے پلٹنے کے لیے، یہ مدد ہو سکتی ہے، علمی مدد ہو سکتی ہے، کوئی بھی مدد، اگر تم نے اپنے بھائی مومن بھائی کی مدد کی تو سنو، تم نے صرف اس کی مدد نہیں کی، تم نے اپنے امام موسیٰ کاظم کی مدد کی۔ یہ آپ اپنے امام کی مدد کر رہے ہیں۔ حل من ناصر ینصرنی کی صدا ابھی بھی ہے، لیکن چلے موضوع کو آگے بڑھائیں۔ یہ نفس کی بیماریاں، اخلاق کی بیماریاں یہ شیطان ہمارے اندر ڈال رہا ہے، ہمارے اندر نفس امارہ ہے، اسے کیسے پہچانے، کیسے ڈائگنوز کرے میرے اندر نفس کی کتنی بیماریاں؟ نمبر 1 فیملی ہسٹری دیکھو، اگر تمہارے ماں باپ میں کوئی نفس کی بیماری ہے وہ تمہارے اندر آ سکتی ہے۔ نمبر 2 محاسبہ کرو، میں نے محاسبے کے فائدے آپ کو بتائے، یعنی اپنے ایک ایک عمل کو دیکھو، ایک ایک ایکشن کو انالائز کرو، دیکھو صبح جب سے اٹھے ہو رات جب تک سوئے ہو تم نے کتنی غیبتیں کی، کتنے دل دکھائے، کتنے ایسے جملے کہے، جملہ تم نے کہا اور تم نے بھلا دیا اور اس جملے کی وجہ سے کسی کی طلاق ہو گئی، کوئی گمراہ ہو گیا، کوئی غلط راستے پہ چڑھ گیا۔ اب یہ سوچو، انالائز کرو ایک ایک عمل کو کہ میرے اس عمل سے کیا ہوا، میرے اس ایکشن سے کیا ہوا۔ اب دوسرا تم نے دیکھا کہ محاسبہ، محاسبے کے بعد پھر کیا کرنا ہے، اب کیسے ڈائگنوز کروں اپنی بیماری کو؟ کہا بہترین طریقہ دوست ہے، اور دوست میاں بیوی بہترین دوست ہیں، بچہ ماں باپ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارا جو دوست ہے وہ تمہیں تمہارا عیب بتائے گا، یہ تمہیں تمہاری نفس کی بیماریاں بتائے گا۔ پھر میں نے کہا چوتھا عالم دین، وہ تمہیں تمہارے جو تمہارے ریزیڈنٹ عالم ہے، جو آپ کا سمجھیے پیش امام ہے، جو جس کے ساتھ آپ کا ملنا جلنا ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ بھئی تم میں کیا بیماریاں ہیں۔ پھر پانچواں میں نے کہا کتاب کا پڑھنا، قلب سلیم کتاب ہے شہید دستغیب کی، اسی طرح گناہ کبیرہ کتاب ہے شہید دستغیب کی، امام خمینی کی کتاب ہے 40 حدیث 40 حدیث، ان کتابوں کو پڑھو۔ اگر نہیں پڑھ سکتے جوانوں کو جو پڑھ سکتے انہیں بولو پڑھیں، تاکہ اس میں نفس کی بیماریوں کے سمٹمز بھی معلوم ہے اور اس کا علاج بھی معلوم ہے۔ اب ہم نفس کی ایک بیماری کو ختم کرتے ہوئے نفس کی دوسری بیماری کی طرف جاتے ہیں۔ نفس کی ایک بیماری غیبت تھی، کہ ہم نے کہا غیبت کتنی خطرناک ہے کہ آپ اگر ایک انسان کی غیبت کریں، اللہ اللہ اگر بے دلیل بے ہدف غیبت کرتے ہیں تو شیطان انسان کے نطفے میں شامل ہوتا ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو کہا موسیٰ غیبت کرنے والا اگر توبہ کیے بغیر مرے تو سب سے پہلے جہنم میں، توبہ کر کے مرے بھی تو سب سے آخر جہنم میں۔ کیوں؟ کیونکہ توبہ اس نے خود سے معافی مانگی ہے، غیبت کسی اور کی ہے، جس کا دل دکھایا ہے، جس کی توہین کی ہے، جس کو ذلیل کیا ہے، جس کو قتل کیا ہے، جس کی شخصیت خراب کی ہے، جب تک اس سے معافی نہ مانگے تب تک اس کو معافی نہیں ملے گی۔ اب اس سے معافی مانگنے کا بھی ہم نے طریقہ بتایا کہ دیکھو ضروری نہیں کہ اسے بتاؤ میں نے تمہارے بارے میں یہ بات کہی، صرف اتنا اسے کہو اگر آپ کے حق میں کوئی غلطی ہو گئی آپ معاف کر دیں۔ اب اگر وہ مر چکا ہو تو اس کے لیے نیک عمل جو کرتے ہو اس کو اس میں شریک کرو۔ اور غیبت کا علاج کیا ہے؟ وہ ساری سزائیں جو ہم نے آپ کو بتائی تھیں ان کو مسلسل ذہن میں لے کر آؤ، ویژولائز کرو کہ اتنا خطرہ کہ میں غیبت کروں گا قیامت کے دن میری زبان لمبی کر دی جائے گی، محشر والے اس پہ چلیں گے، مجھے یہ برداشت نہیں ہوتا، اتنا عذاب کہ میرے ناخن بڑے ہوں گے، میں اپنے چہرے کا گوشت نوچوں گا، یہ مجھے برداشت نہیں، اتنی ذلت کہ عمل میں کروں ثواب میں کروں اور ثواب کسی اور کو ملے، نہ صرف یہ اس کے سارے گناہ میرے اکاؤنٹ میں۔ اس کو ذہن میں مسلسل ویژولائز کرو گے تو کیا ہوگا؟ غیبت
نہیں کرو گے. اچھا اب آج نفس کی دوسری بیماری, بڑی خطرناک بیماری, یہ ہم میں اتنی رائج ہے کہ اب تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے عزاداری میں بھی انوالو ہو گئی. ایک زمانہ تھا, آپ سب کو یاد ہوگا, مجھے یاد ہے ہمارے بچپنے کا زمانہ, جب مجلس کے اشتہار بنتے تھے اس میں کیا ہوتا تھا, ذاکر کا, عالم کا نام ہوتا تھا. آپ لوگوں نے زمانہ دیکھا ہوگا. اب کیا ہے, فوٹو آ جاتے ہیں, فوٹو, اور پھر میں ناراض بھی ہو جاؤں گا اگر میری تصویر چھوٹی لگے. کہا بھائی میرا فوٹو بڑا ہونا چاہیے, میرا نام بڑا ہونا چاہیے. پھر اسی طرح کئی اور دیگر چیزیں بھی آ گئیں, میری ویڈیو بنانا اچھی طرح سے, میری انٹری کی ویڈیو بنانا. ہاں بھائی, یہ سارا کیا ہے, یہ سارا ریاکاری, شو آف, دکھاوا, نفس کی بیماری ہے, نفس کی خطرناک بیماری. اور سب سے بڑا احمق انسان ہوتا ہے جو اس میں مبتلا ہوتا ہے. احمق سمجھتے ہیں پاگل آدمی. کیوں؟ کیونکہ بھائی جن لوگوں کی تعریف کے لیے تم محنت کر رہے ہو, یہ ایک لمحے میں تیرے دشمن بن سکتے ہیں. بھئی آپ جتنے مظفر گڑھ کے مومنین ہیں, یہ ہمارا تیسرا سال ہے ہم آپ کی خدمت میں, کچھ لوگ ہمیں جانتے ہیں. ہاں جی, اب ایک غلط ویڈیو ہماری آپ کے پاس پہنچ جائے, کسی نے, آج کل اے آئی کا زمانہ ہے نا, کسی نے جھوٹی ویڈیو بنا لی ہماری, آپ کو بھیج دی, واٹس ایپ کا زمانہ ہے, فارورڈ کرو, سب کے پاس آ گئی. آپ جتنے مومن آج اگر ہم سے تھوڑی بھی محبت کرتے ہوں گے, کیا ہوں گے, دشمن. ہم نے تو بڑا اچھا مولوی سمجھا تھا, باتیں تو ممبر پہ اچھی کرتا تھا, لیکن ہم نے ویڈیو دیکھی یا ہم نے بات سنی, مجھ سے پوچھے گا بھی کوئی نہیں, کوئی مجھ سے نہیں پوچھے گا, سب کہیں گے وہ مولوی صاحب کو ہم نے اچھا سمجھا تھا, یہ تو غلط نکلا. اور اگر میں نے یہ 3 سال محنت یہاں پہ آپ کے لیے, آپ کی تعریف لینے کے لیے کی, تو میری محنت تو ضائع ہو گئی نا. بھائی ایسا ہی ہے نا, میں نے محنت کی, وہ مظفر گڑھ والے میری تعریف کریں, خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, توبہ توبہ, میں نے مثال محنت کی کہ آپ لوگ میری تعریف کریں. ایک کلپ آ گئی میرے خلاف, اے آئی کی بنی ہوئی, وہ بھی جھوٹی. ایک میری کسی نے کلپ مجلس سے ادھر ادھر کاٹ کے, جیسے آج کل کرتے ہیں نا, کسی نے میری جھوٹی کلپ بنا لی, وائرل کر دی, آپ سارے میرے دشمن ہو جائیں گے, مجھ سے پوچھے بغیر میرے خلاف باتیں بولیں گے. تو عقل کیا کہتی ہے, ان لوگوں کے لیے محنت کر رہے ہو, ان لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے تم محنت کر رہے ہو جو ایک لمحے میں تیرے خاندانی دشمن بن جائیں گے. بھائی آپ کے مظفر گڑھ میں کوئی مومن 40 سال محنت کرے, 40 سال خدمت کرے, ہاں جی, ایک غلطی کرے, آپ 40 سال بھلا دیں گے, وہ غلطی یاد رکھیں گے. ایک مشہور و معروف واقعہ میں اکثر یہ سناتا ہوں. ایک گاؤں کا واقعہ تھا, ایک بیچارہ بندہ خدا وہاں گاؤں میں بڑی خدمت کرتا تھا, اس نے مسجد وہاں بنائی, امام بارگاہ وہاں بنایا, اسکول وہاں بنایا, بڑا خیر کا کام کرتا تھا, مالدار تھا, اس نے پیسہ لگایا. اب کیا ہوا, انسان ہے, ایک مرتبہ بیچارے کی مجمع میں گیس نکل گئی, انسان سے ہو جاتی ہے. اب لوگوں کو یہ یاد نہیں رہا, جس نے مسجد بنائی, جس نے امام بارگاہ بنائی, لوگوں میں مشہور ہوگا گیسو بھائی آئے, گیسو بھائی. وہ بیچارہ وہاں سے نکل کے چلا گیا, عزت کا معاملہ تھا, اس کا نام خراب ہو گیا, اتنی خوبیاں بھول گئے, ایک برائی سب کے ذہن میں بیٹھ گئی. 10, 15, 20 سال کے بعد بیٹے نے کہا بابا جی چاہ رہا ہے کہ اپنے آبائی گاؤں جاؤں. باپ نے کہا نہ جانا, کہا بس چلا جاتا ہوں. آیا, ایک دن کے بعد وہ بھی بھاگ گیا. سب نے کہا کون آئے, گیسو کا بیٹا آیا ہے. یہ دنیا کا حال ہے کہ آپ کی 100 خوبیاں بھول جائیں گے, آپ کی ایک غلطی ہمیشہ یاد رہے گی. غلطی نہ بھی ہو تو الگ بات ہے, غلطی ہو بھی پھر یاد رہے گی. اور اللہ کون ہے, 40 سال آپ نے گناہ کیا, 50 سال آپ نے گناہ کیا, 60 سال آپ نے گناہ کیا, ایک توبہ کی اللہ 60 سال مٹا دے گا. ہاں جی, اللہ آپ کے 60 سال بار بار نہیں کہے گا تم نے 60 سال گناہ کیا, تم نے 60 سال برائی کی, تم نے 60 سال نہیں, توبہ ایک کی, 60 سال اللہ کہے گا فرشتوں ایسا مٹا دو گویا اس نے کام غلط کیا ہے. البتہ حق الناس اور حق اللہ میں فرق ہے. جیسے حق اللہ, آپ اللہ سے معافی مانگے, اللہ معاف کر دے گا. حق الناس جیسے غیبت ہے, جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا تو معافی نہیں ہوگی. لیکن جنرل ہم بات کر رہے ہیں حق اللہ کی, کہ اللہ کتنا کریم ہے. تو اے انسان, لوگوں کے لیے, لوگوں کی تعریف کے لیے محنت نہ کر, اللہ کی تعریف کے لیے محنت کر. اللہ کی تعریف کے لیے محنت کر, اللہ تمہاری تعریف کرے بس, اور کیا چاہیے. تو جس کو مل گیا سب اس کو مل گیا. دنیا کی یہ مثال ہے. اور حدیث سنیے, روایت سنیے, کل تفصیل سے اس پہ گفتگو ہوگی, اس کی نشانیوں پہ اور اس کے علاج پر بھی گفتگو ہوگی کہ اس کی نشانیاں کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے. اب حدیث کمال کی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا, قیامت کے دن
نیک نمازی لوگ لائے جائیں گے. ان کا تصور ہوگا ہم نے نماز پڑھی, ہم نے روزہ رکھا, ہم نے خمس دیا, ہم حج پر گئے, ہم نے زکوٰۃ دیا, تو ہم تو جنتی. آواز آئے گی فرشتوں انہیں جہنم میں ڈال دو. خدایا ہم نے نماز پڑھی, ہم نے روزہ رکھا. آواز آئے گی تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی تاکہ لوگ تمہیں نیک نمازی کہیں. جاؤ ثواب ان سے لو جن کو دکھانے کے لیے کیا, میرے پاس تیرا کوئی ثواب نہیں ہے. پھر کیا ہوگا؟ امیر لوگ جو اچھے امیر تھے, جنہوں نے پیسوں سے گناہ نہیں کیا, پیسوں سے مسجد بنائی, امام بارگاہ بنایا, اسپتال بنایا, نیک کام کیے. آواز آئے گی انہیں بھی جہنم میں ڈال دو. خدایا ہم نے محنت کی, پیسہ ہم نے کمایا, اس پیسے سے مسجد بنائی, امام بارگاہ بنایا. آواز آئے گی تم نے اپنا نام بنایا. اکثر امام بارگاہ میں آپ تختی دیکھتے ہیں, بانی خیر الفلاں الحاج فلاں. وہ ہارون الرشید جو ہے مسجد بنا رہا تھا, اور بہلول بڑا ہوشیار تھا, بہلول دانا. وہ پاگل اس لیے بن گیا تھا کہ اسے وہ زبردستی حاکم اپنی حکومت میں قاضی بنانا چاہ رہا تھا. امام نے کہا تو پاگل بن جا, ظالم کی مدد نہ کر. اب جناب وہاں پر بہلول نے دیکھا اسے, کیا کر رہے ہو ہارون الرشید؟ ہارون الرشید نے کہا دیکھ نہیں رہے مسجد بنا رہا ہوں. کہا دیکھ رہا ہوں, لیکن اگر تم مسجد بنا رہا ہے لکھ دے بہلول مسجد. کیا لکھ دے؟ بہلول مسجد. ہارون الرشید نے کہا تو واقعی پاگل ہے, پیسہ میرا, محنت میری, کام میں کروں, نام تیرا. بہلول نے کہا یہی تو سمجھا رہا ہوں, تو مسجد نہیں بنا رہا, اپنا نام بنا رہا ہے. آج یہی ہے. پھر آواز آئی, حدیث سنیے, قاری قرآن آئیں گے. حدیث میں قاری قرآن ہے, لیکن سمجھیے آج کے نوح خان آئیں گے, آج کے قصیدے آئیں گے, قصیدے خان آئیں گے, قوال آئیں گے, جو ابھی سمجھیے وہ اسلام کی خدمت کرتے تھے وہ آئیں گے, نعت خان آئیں گے. آواز آئے گی انہیں بھی جہنم میں ڈال دو. خدایا تو نے اچھی آواز دی تھی, گانے گا سکتے تھے, مگر ہم نے نعت گائے, ہم نے قرآن پڑھا, ہم نے نوحہ پڑھا. آواز آئے گی تم نے پڑھا لیکن ہمارے لیے نہیں پڑھا, اللہ کے لیے نہیں پڑھا, میرے لیے نہیں پڑھا, لوگوں کے لیے پڑھا, جا ان سے ثواب لے لے. دنیا میں تم نے وہ سبسکرائبر بڑھا دیے اپنے یوٹیوب کے, دنیا میں ویورز بڑھا دیے, جا انہی ویورز سے جا کے ثواب لو. پھر علماء آئیں گے, مولوی. خدایا ہم تو جنتی نا, ہم گاؤں گاؤں گئے, گلی گلی گئے, پسینہ بہتا تھا, گرمی تھی, نہ اے سی تھی, نہ کولر تھا, ہم گرمی میں تبلیغ دین کی کرتے تھے. آواز آئے گی جھوٹ بول رہے ہیں, ڈال دو جہنم میں. یہ بھی تم گلی گلی اسلام کا نام بنانے نہیں گئے تھے, اپنا نام بنانے گئے تھے. اب اس حدیث کا مطلب نہیں جو قاری وہ جہنمی, جو نوح خان وہ جہنمی, جو مولوی وہ جہنمی, جس نے مسجد بنائی وہ جہنمی. نہیں, جو قاری لوگوں کے لیے پڑھے, لوگوں کی تعریف کے لیے, جو مولوی لوگوں کی تعریف کے لیے محنت کرے, جو نوح خان اور ذاکر لوگوں کی تعریف کے لیے محنت کرے, اللہ کے لیے محنت نہ کرے, وہ جہنم میں جائے گا. لیکن جو خالصتاً قرآن پڑھے خدا کے لیے, جو خالصتاً مجلس پڑھے خدا کے لیے, جو خالصتاً ذکر کرے خدا کے لیے, وہ تو یقیناً اگر اس کے دیگر گناہ نہ ہو, جنت میں جانے کے لائق ہو, تو جنت میں جائے گا. تو اب یہ خطرناک نفس کی بیماری ہے کہ محنت بھی کرو لیکن ثواب لکھا. اچھا, پچھلی جو غیبت تھی کیا تھا؟ محنت کرتے تھے ثواب ملتا تھا, لیکن کیونکہ غیبت کرتے تھے ثواب کٹ جاتا تھا. ایسا ہی ہے نا, غیبت میں کیا تھا, آپ نے ثواب حاصل کیا, نماز پڑھی, آپ کا ثواب لکھ دیا گیا. اب غیبت کی, ثواب کٹ گیا, چلا گیا کسی اور کے کان میں. اس میں تو یہ ہے کہ آپ کو ثواب ملے گا ہی نہیں. آپ نے نماز پڑھی, آپ نے سمجھا کہ 2 رکعت آج کی نماز لکھ دی گئی, فرشتوں کو حکم ملے گا نماز نہ لکھنا, اس نے تو لوگوں کے لیے, اللہ کے لیے پڑھی نہیں ہے. اور پھر کہا کہ یہ ریاکاری شرک ہے, شرک. اللہ اکبر. آئیے ان بیماریوں سے خود کو نجات دیں. وقت بہت ہو چکا ہے, بس انشاءاللہ آج کے بعد کیونکہ مصائب زیادہ پڑھنے ہیں تو مجلس چھوٹی ہوتی رہے گی, اور ہم بھی آج دیر میں رہے ہیں, کوشش تو کر رہے ہیں, جیسے کل ہم تھوڑا جلدی آ گئے تھے لیکن آج پھر دیر میں پہنچے, ڈپینڈ کرتا ہے پچھلی مجلس کب ختم ہو. تو انشاءاللہ جیسے کہ میں نے کہا, یہ جو نفس کو پہچاننے کے ذریعے اور طریقے سکھائے, اس پہ انشاءاللہ آپ شروع ہو جائیں. فیملی ہسٹری, محاسبہ, اور اسی طرح بیگمات سے پوچھنا شروع کریں, دوستوں سے پوچھنا شروع کریں میرے اندر کیا بیماری ہے, اپنے عالم سے پوچھیں, اور اسی طرح کتاب پڑھیں انشاءاللہ. اور جو درس یا مجالس ہیں اس موضوع پر, اس کو زیادہ سے زیادہ سنیں, تاکہ کیا ہو, آپ کو انشاءاللہ نفس کو شکست دینے میں کامیابی ہو جائے. اور کچھ نہ کریں نا, یہ جو آج تک آپ کو میں نے باتیں سنائی ان پر ہی عمل کرنا شروع کر دے, باقی اللہ خود سکھا دے گا.
باقی اللہ خود صلی علی محمد وآل محمد وعجل. اور جب نفس کو شکست دیں گے تو کیا ہوگا؟ امام زمانہ کے قریب ہوں گے. وہ خوش نصیب ہے جو عاشور کے دن امام کو دیکھ سکے. آپ نے واقعہ سنا، علی ابن مہزیار نے 20 سال محنت کی، حج پہ گیا امام سے ملنے. آپ نے کیا محنت کی، میں نے کیا محنت کی، ہم نے کیا محنت کی. اس خاتون نے 7 سال خود کو گھر میں قید کر دیا کہ امام خوش ہوں، امام راضی ہوں. ہم نے امام کی خاطر کون سی لذت کو چھوڑا؟ امام کی محبت میں کتنے ہم نے گناہ چھوڑے کہ مولا گناہ میں لذت تو ہے، گناہ میں مزہ تو ہے، لیکن کیونکہ آپ ناراض ہوں گے میں یہ گناہ نہیں کروں گا. آپ کی خوشی کی خاطر. ہمارا یہ حال نہیں ہے. ہمارا حال یہ گناہ بھی کرتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم امام کے قریب بھی ہو جائیں گے. نہیں، علی ابن مہزیار 20 سال کے بعد امام زمانہ سے ملتا ہے. کتنے سال کے بعد؟ 20 سال کے بعد. امام اسے کہتے ہیں علی ابن مہزیار تم نے دیر کیوں کر دی؟ 20 سال سے میں تیرے انتظار میں تھا، 20 سال سے میں تیرے انتظار میں تھا. کہتے ہیں مولا میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا، مجھے آپ کا ایڈریس نہیں معلوم تھا. امام کہتے ہیں تمہیں میرا ایڈریس نہیں معلوم تھا، مجھے تو تیرا ایڈریس معلوم تھا، میں کیوں نہیں آیا؟ یہ گناہ تیرے اور میرے درمیان، 2 گناہوں کی طرف، 2 نفس کی بیماری کی طرف مولا نے اشارہ کیا. صرف مختصر آپ کو بتاؤں، مولا نے کہا تو پیسے کماتا تھا مگر غریب مومنوں کا خیال نہیں کرتا تھا. عاشق تھا، ہم سے زیادہ عاشق تھا. 20 سال 6 مہینے سفر پہ تھا، 3 مہینے جانے میں 3 مہینے آنے میں، پیسے کماتا تھا، غریبوں کی زیادہ فکر نہیں کرتا تھا. مولانا کہ اس لیے ہم نے تمہیں اجازت نہیں دی، اسی لیے تم ہم سے ملنے کے قابل نہیں تھے. وہ میں نے آپ کو کیا کہا تھا؟ مولانا نے کیا فرمایا؟ وہ شخص جس کے دل میں دنیا کی لذتیں اور دنیا کی محبت مچھر کے پر کے برابر ہو، ہم خود اس سے ملنے کا شوق رکھتے ہیں. یہ جو دنیا دار لوگ ہیں وہ اپنی دنیا میں اتنے مست ہو جاتے ہیں کہ غریب بھائیوں کے بارے میں نہیں سوچتے. دوسری کیا وجہ؟ تم ہم سے کیوں دور تھے؟ علی ابن مہزیار تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کر بیٹھے تھے. وہ انسان جو اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرے وہ امام زمانہ سے نہیں مل سکتا، وہ امام زمانہ سے دور ہوتا ہے. 3 گناہ ہیں جن کی وجہ سے عمریں کم ہوتی ہیں. جو ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرے 30 سال کی عمر اس کی 3 سال میں بدل جاتی ہے. جو زنا کرے 30 سال کی عمر اس کی 3 سال میں بدل جاتی ہے. اور جو قطع رحم کرے، اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر دے، اس کی 30 سال کی عمر 3 سال میں بدل جاتی ہے. امام کے زمانے کا واقعہ، ایک شخص آئے امام کے پاس، کہا مولا میرے چچا نے اور میرے چچا زاد بھائیوں نے میرے بابا کی ملکیت اٹھا لی ہے، مجھے نہیں دی. اگر میں کورٹ میں جا کے کمپلین کروں، کیس کروں تو وہ میرا مال واپس آئے گا، میری ملکیت واپس آئے گی، کیا یہ کام کروں؟ امام نے کہا نہیں، یہ قطع رحم ہے، یہ ظلم ہے رشتہ داروں کے ساتھ. کہا انہوں نے ظلم کیا. مولانا نے کہا تم ظلم نہ کرو. اب جب مولا نے کہا تم ظلم نہ کرو تو اس نے مولا کی اطاعت کی. ہم اطاعت میں بھی کمزور ہیں، مولا کی بات بھی نہیں سنتے. اب کیا ہوا؟ کچھ عرصے کے بعد جب اسے پھر مولا کی ملاقات ہوئی، مولا نے پوچھا بتاؤ تمہارے چچا اور چچا زاد بھائی کیسے ہیں؟ کہا مولا ایک ہی گھر میں ہم رہتے تھے، چچا بھی بیمار ہو گیا، مر گیا، وبا آئی تھی، بیماری آئی تھی، وائرس آیا تھا، چچا بھی بیمار ہو کے مر گیا، چچا زاد بھائی بھی بیمار ہو کے مر گیا، لیکن میں بچا رہا. مولا نے کہا جانتے ہو کیوں؟ مولا کیوں؟ کہا کیونکہ تم نے قطع رحم نہیں کیا. انہوں نے تم پہ ظلم کیا، قطع رحم کیا، رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیا، لیکن تم نے نہیں توڑا. تم کمپلین کر سکتے تھے، تم کورٹ جا سکتے تھے، انہیں ذلیل کر سکتے تھے اپنا مال واپس لینے کے لیے جو کہ تمہارا حق تھا، لیکن تم نے نہیں کیا تو اللہ نے تمہاری عمر بڑھا دی. انہوں نے ظلم کیا، اللہ نے عمر گھٹا دی. اب کوشش کریں. امام نے کہا کہ یہ 2 میسیجز ہیں، دنیا داری میں مس نہ ہو، قطع رحم نہ کرو تو میرے قریب ہو جاؤ گے. یہ امام کا پیغام ہے ہم سب کے لیے. آئیے کوشش کریں کہ ان پہ عمل کریں، اور یہ جو آپ انشاءاللہ باتیں سن رہے ہیں اس پہ پریکٹس کریں. یعنی اگر کوئی یہاں بیٹھا ہوا ہے جس نے اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کیا ہوا ہے، مجلس کے بعد فون کرے یا گھر پہ جائے اور ان سے پھر کہے امام زمانہ کی خاطر میں تم سے راضی، تم مجھ سے راضی ہو جاؤ. اگر وہ خدا نخواستہ ٹھیک نہیں ہوتا آپ خود کو بچا لیں. باقی وہ اگر غلط رہنا چاہتا ہے تو اس کو سزا ملے گی. آپ کم سے کم امام کی خاطر، امام کی محبت میں، امام کے عشق میں وہ اپنی رشتہ داریوں کے جو تعلقات کٹے ہوئے ہیں خدا نخواستہ وہ بنا دیں تاکہ امام خوش ہو جائیں. آئیے بہت دیر ہو چکی ہے. آج میں ایک نسخہ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا
10 کام ہیں جن کاموں کے ذریعے سے آپ کے گھر میں فرشتے زیادہ سے زیادہ آئیں گے، اور فرشتوں کے آنے کی وجہ سے گھر کا جھگڑا ختم، فتنہ ختم، فساد ختم، سکون آ جائے گا۔ لیکن اس میں کم سے کم 10-15 منٹ ٹائم نکل جائے گا، تو آج میں چھوڑتا ہوں، اگر کل وقت رہا کل انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی۔ پچھلے نسخوں پہ انشاءاللہ آپ عمل کرتے رہیے گا، اللہ آپ کو کامیابی دے۔ جو سب سے کمال کا نسخہ ہے گریہ بر حسین، اور گریہ بر مولا حسین میں دیکھ رہا ہوں چند دنوں سے بہت سارے لوگ رو رہے ہیں، لیکن بعض لوگوں کو رونا نہیں آ رہا۔ یہ محاسبہ کرو، کیا وجہ ہے جو میں گریے سے محروم ہوں؟ یہ گریہ نعمت ہے، یہ ہر ایک کو نہیں ملتا۔ عیسائی کو رونا نہیں آتا، آپ جا کے دیکھیے، یہ جو ہم روتے ہیں، اور ہم میں بھی ہر ایک کو رونا نہیں آتا۔ بہت سارے لوگ بس دیکھ رہے ہوتے، سوچ رہے ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، مگر آنسو نہیں آتے، کہ آنسو اس دل سے آتے ہیں جسے حسین نے اجازت دی ہو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں شروع میں مولا کو سلام کریں۔ سلام جب ہم کرتے ہیں مستحب ہے، جواب وعلیکم السلام واجب ہے۔ جس کو مولا جواب دے شاید وہ رونا شروع کر دے۔ البتہ اس کے لیے مولا تو جواب دیں گے، لیکن ہمارا بھی پاک ہونا ضروری ہے کہ بارش پوری رات برسے، لیکن اگر گلاس الٹا ہو اس میں پانی جمع نہیں ہوگا۔ اپنے دل کا گلاس آسماں کی طرف کرو، اپنے دل کا گلاس مولا حسین کی طرف کرو، پھر دیکھو کیسے تڑپ تڑپ کے رو گے۔ میں مسلسل کہہ رہا ہوں، مصائب پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف حسین کا نام، صرف حسین کا نام، صرف حسین کا نام کافی ہے رونے کے لیے۔ آئیے سینے پہ ہاتھ رکھیے، آنکھوں کو بند کیجئے، 6 محرم میں تصور کیجئے مولا حسین کے حرم میں آئے، اور ایک ننھی 6 مہینے کی قبر تلاش کر رہے ہیں۔ السلام علی الحسین، بلند، السلام علی وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب۔ میرا سلام اس ننھے بچے پہ جس کی قبر پورے مولا کے حرم میں ڈھونڈو گے تو نہیں ملے گی۔ کس ننھے بچے کی قبر؟ اور جو باب الحوائج ہے، اور سب سے چھوٹا باب الحوائج ہے۔ 6 مہینے کا علی اصغر، ایک زائر کربلائے مولا حسین گیا، بڑی دیر سے مولا کے حرم میں علی اصغر کی قبر تلاش کر رہا تھا، مگر اسے علی اصغر کی قبر نہیں ملی۔ اس زمانے کے عالم دین آیت اللہ کشمیری کے پاس آگے کہتا ہے، مولانا میں نے سنا تھا کربلا میں حسین کا 6 مہینے کا بچہ بھی شہید ہوا تھا، مگر بڑی دیر سے تلاش کر رہا ہوں، حسین کے ننھے اصغر کی قبر نہیں مل رہی۔ آیت اللہ کشمیری نے کہا مجھے مہلت دو 1 دن کی، مولا حسین سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ مولا حسین کے روزے پہ رو رو کے کہتے ہیں آقا علی اصغر کی قبر کہاں ہے؟ رات میں خواب میں مولا حسین کو دیکھتے ہیں، مولا کہتے ہیں کشمیری اس مومن کو بتا دے علی اصغر کی قبر کو تلاش نہ کرے، اصغر کی قبر حسین کے سینے پہ ننھا بچہ آیا۔ عزادار و اصغر کے مصائب تم تو شیعہ ہو، ہندو بھی برداشت نہیں کر سکتے۔
ایک مولانا ہندوستان کے کہتے ہیں میں تبلیغ کے لیے جا رہا تھا، ٹرین میں ایک ہندو تھا میرے پاس آتا ہے، کہتا ہے مولانا کربلا میں کیا ہوا تھا؟ کہتے ہیں مولانا میں نے کربلا کی شہادتیں سنانا شروع کی، عباس کی شہادت سنائی، ہندو تھا مگر رو رہا تھا، اکبر کی شہادت سنائی، ہندو تھا مگر رو رہا تھا، قاسم کی شہادت سنائی، ہندو تھا مگر رو رہا تھا۔ یہ عالم دین کہتے ہیں مگر جیسے میں نے علی اصغر کے مصائب شروع کیے، ہندو روتا روتا کھڑا ہو گیا، کہنے لگا مولانا بس کیجئے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ 6 مہینے کے بچے پہ اتنا ظلم ہوا۔ عزادارو ایک ذاکر کا واقعہ اور مصائب علی اصغر۔ یہ ذاکر تہران کا ایران کا رہنے والا ہے، کہتا ہے 6 یا 7 محرم تھی، میں اپنی بیوی اور اپنے 6 مہینے کے بچے کے ساتھ تہران سے قم جا رہا تھا، کہتا ہے سخت سردیاں تھیں، موٹر وے پہ ہائی وے پہ ہماری گاڑی خراب ہو گئی، میں بڑا پریشان ہوا، میرا 6 مہینے کا بچہ گاڑی میں کہیں وہ بیمار نہ ہو جائے۔ کہتا ہے میں موٹر وے پہ کھڑا ہوا، میں گاڑیوں کو روک رہا تھا مگر کوئی گاڑی نہیں رک رہی تھی۔ کہتا ہے میں ذاکر حسین تھا، اچانک ذہن میں خیال آیا، میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا، اپنے 6 مہینے کے بچے کو کمبل میں لپیٹا، اب میں نے اپنے بچے کو ایسے ہاتھوں میں اٹھایا جیسے حسین نے اصغر کو اٹھایا تھا۔ کہتا ہے ایک گاڑی رکی، دوسری گاڑی رکی، تیسری گاڑی رکی، لوگ اتر اتر کے پوچھنے لگے بچے کو کیا ہوا؟ کہتا ہے میں نے کہا بچہ ابھی تک بچا ہوا ہے۔ کہتا ہے کہ گاڑی والے نے ہمیں گاڑی میں بٹھایا، گاڑی کا ہیٹر چل رہا تھا، میری بیوی اپنے بچے کو دیکھ کے، ہمارے بچے کو دیکھ کے بڑا خوش ہو رہی تھی، اللہ نے ہمارا بچہ بچا دیا۔ کہتا ہے مگر میں زارو قطار رو رہا تھا، بیوی نے کہا بچہ ہمارا تو بچ گیا، رونے کا کیا سبب؟ ذاکر کہتا ہے میں نے روکے کا حسین نے بھی علی اصغر کو ہاتھوں میں اٹھایا تھا، لوگ تھوڑا سا پانی دے دو، مگر ظالموں نے پانی نہیں دیا۔ عزادارو زیادہ زحمت نہیں دوں گا، جتنا ہو سکے چیخ چیخ کے رونا۔ اصغر کے مصائب باب الحوائج ہیں، اپنی حاجتیں مانگنا، مگر پہلی حاجت یہ ہو خدایا امام زمانہ کا جلد ظہور فرما تاکہ اس ظالم سے انتقام لے جس نے اصغر کے گلے میں تیر مارا۔ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، جب آنکھوں سے آنسو نکلے، رونا نہ آئے تو رونے کی شکل بنا دینا۔ عزادارو عاشور کا دن آیا، زہرا کا لال کہلا گئے، عباس کے بازو کٹ گئے، اکبر کے سینے پہ برچھی لگ گئی، قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، حسین اکیلا ہے۔ حسین نے کہا حل من ناصرین، ہے کوئی زہرا کے لال کو مدد کرنے والا؟ اولاد والوں مجھے معاف کرنا، علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا، بابا میں ابھی زندہ ہوں، بابا میں ابھی زندہ ہوں، بابا میں مدد کو تیار ہوں۔ بیویوں کے رونے کی آواز آئی، مولا حسین واپس آئے، مولا نے پوچھا بیویوں کیوں رو رہی ہو؟ بیویوں نے کہا مولا اصغر تیار ہے، اصغر کو ساتھ لے جائیے۔ مولا حسین علی اصغر کو لے کر آ رہے ہیں، عجب نہیں اصغر کی ماں نے مولا حسین کو روکا ہو، آقا ذرا چھوڑی
دیر کے لیے مجھے میرا اصغر واپس دیجئے، مجھے نہیں معلوم، شاید اصغر کی ماں نے اصغر کے چھوٹے چھوٹے بالوں کو کنگھی کر کے کہا ہو، علی اصغر اگر دادی کہے اماں نے منہ کیوں نہیں دھلایا، اور دادی کو کہنا اماں کے پاس پانی نہیں تھا، دادی کو کہنا اماں کے پاس پانی نہیں تھا، ابھی تک تم رونے کا حق ادا نہیں کر رہے، اصغر کے غم میں ایسے رویا نہیں جاتا جسے رونا نہیں آتا، اپنے گھر کے کسی 6 مہینے کے بچے کی گردن کو سوچ لے۔ عزادار حسین کہتے ہیں اے یزیدیو، اس بچے کا کیا جرم ہے، اس بچے کا کیا گناہ ہے، اگر تیری مجھ سے دشمنی ہے تھوڑا پانی علی اصغر کو دے دو۔ ظالموں نے کہا حسین خود پانی پینا چاہتے ہیں، اصغر کا بہانہ کر رہے ہیں۔ حسین جلال میں آئے، حسین نے کہا اصغر حجت خدا کے بیٹے، حجت تمام کر لے اولاد والو۔ علی اصغر نے اپنی خشک زبان باہر نکالی، فوج یزید منہ چھپا چھپا کے رونے لگی۔ عزادارو، عمر ابن سعد ڈرا کہیں انقلاب نہ آ جائے، عمر ابن سعد نے کہا حرملہ حسین کے بیٹے کو مار دو۔ عزادارو، چھوٹا بچہ بابا کی داڑھی سے کھیل رہا تھا، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے ظالم نے تیر اٹھایا، پھینکنا چاہا مگر ہاتھ لرزے تیر گر گیا۔